حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت روزے دار اور اپنے درمیان سارے پردے ہٹا دے گا، پردے اٹھا دے گا۔ جو روزے دار ہیں وہ براہ راست اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے اور وہ آنکھیں ٹھنڈی فرما دے گا۔ اس نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، باری تعالیٰ ایک تو آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، دوسرا اگر فرمایا جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے زیادہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا میں ان کو باب الریان سے گزاروں گا۔ ریان کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گرمی شدت کی پڑ رہی ہو اور ہر کوئی پیاس کی طلب میں مارا پھر رہا ہو، بادل آئیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑے، بارش برسنا شروع ہو جائے، جس طرح ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت روزے داروں کے اوپر باب الریان سے گزار کر روزے داروں کو بارش کی ٹھنڈ جیسی ٹھنڈ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پلائے گا، اپنی رحمت کے حصار میں داخل کرے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، دیکھتا ہے کون ہے جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں مصلی پر کھڑا ہے، قائماً کھڑا ہے۔ کس لیے کھڑا ہے؟ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام قرآن مجید سن رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کون ہے جو روزے دار ہے، وہ روزے داروں کو بھی پسند کرتا ہے اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا جو نمازی ہیں وہ باب الصلاۃ میں سے گزریں گے، جو مجاہد ہیں وہ باب الجہاد میں سے گزریں گے، جو صدقہ دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ہیں، وہ باب الصدقہ میں سے گزریں گے، جو حاجی ہیں وہ باب الحج میں سے گزریں گے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ روزے دار کہاں سے گزریں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ باب الریان میں سے گزریں گے۔ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے اپنا دروازہ خاص فرما دیا ہے، جب روزے دار گزر جائیں گے اللہ رب العزت اس دروازے کو بند فرما دے گا، پھر کسی کو گزرنے ہی نہیں دے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، فمن کان من اہل الصلاۃ، جو کہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز فرض پڑھنے والے ہیں، نماز تراویح پڑھنے والے ہیں،
نماز چاشت پڑھنے والے ہیں، نماز اشراق پڑھنے والے ہیں، نماز تہجد پڑھنے والے ہیں، نماز ابابین پڑھنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ یدخل فی باب الصلاۃ، جو نمازی ہیں وہ نماز والے دروازے سے گزریں گے۔ فمن کان من اہل الجہاد یدخل فی باب الجہاد، جو مجاہد ہے، جو تلواریں لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اپنا دن رات اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر گزار دیتے ہیں، وہ باب الجہاد میں سے گزریں گے۔ فمن کان من اہل الصدقۃ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، بیماروں پر خرچ کرنے والے، محتاجوں پر خرچ کرنے والے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العزت نے باب الصدقہ، وہ باب الصدقہ میں سے گزریں گے۔ فمن کان من اہل الصیام داخل من باب الریان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار قیامت کے دن باب الریان میں سے گزریں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے ماہ رمضان مبارک کے اجر کو خاص کیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خاص صرف رمضان المبارک کی وجہ سے کیا ہے۔ سال کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس لیال لا رد فیہ الدعاء، سال میں 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 راتیں ایسی ہیں، ایک 15 شعبان کی رات ہے جسے ہم کہتے ہیں شب برات، ایک 9 اور 10 محرم کی رات ہے جسے ہم کہتے ہیں یوم عاشوراء، 2 راتیں 9 اور 10 ذوالحج کی، جو حج کی رات ہوتی، بڑی عید والی رات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں جو بندہ جو دعا کرے اللہ جل مجدہ قبول فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب قدر کی رات ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کی رات، جس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ مقدر والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ 5 راتیں ایک طرف، ماہ رمضان المبارک کی 27ویں کی رات شب قدر کی رات، فرمایا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا۔ رمضان کی برکتیں قرآن کے اترنے کی وجہ سے ہے، جس رات قرآن اترا اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا ساری رات فرشتے اترتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں لے کر زمین پر اترتے رہتے ہیں، اور پورا مہینہ اترتے ہیں۔ یکم رمضان سے لے کر ماہ شوال، ماہ رمضان کی آخری رات تک ادھر عید کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اس کے سارے فرشتے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔
جب روزے داروں کا روزہ افطار کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک سے اس کے صدقے کا حساب دے گا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک میں کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے راستے پر جو جتنا خرچ کرے گا، کمزوروں پر، محروموں پر، روزے داروں پر، رشتہ داروں پر، فرمایا اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ جتنا اجر اللہ رب العزت رات کے بقیہ مہینوں میں عطا فرماتا ہے، وہ روزے داروں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے خاصیت عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ نسبت صدیق اکبر بھی خاص ہے، نسبت قرآن بھی خاص ہے، نسبت رمضان بھی خاص ہے، ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بھی خاص ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ فضیلت اور برکت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ کس وجہ سے فرمائی؟ جو تعلق اور جو نسبت، جو محبت اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کے دل میں رکھی تھی، یہ اس کی وجہ تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے لشکر بھیجا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حکم فرمایا کہ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر کی قربانی خاص تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جواب خاص تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا پھر اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت فرمائی، فرمایا ابو بکر جو تم نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرچ کیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کیا، تمہارا عمل خاص ہے، اب میرا اجر بھی خاص ہے۔ فرمایا ابو بکر جو تیرے اعمال ہیں، جو تیرا صدقہ و خیرات ہے وہ میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا ہے۔ اے ابو بکر میں تمہارے ہر عمل پر راضی ہو گیا ہوں، خوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ اعلان سنا کہ میرا رب میرے صدقہ و خیرات سے راضی ہو گیا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور فرما رہے آنا رب کا راضٍ، آنا رب کا راضٍ، باری تعالیٰ میں بھی خوش ہو گیا ہوں، تیرا محبوب بھی خوش ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے خاص صحبت صحابی عطا فرمائی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تیری بڑی نیکیاں ہیں، تیری بڑی قربانیاں ہیں، مگر میرے ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ جب ہجرت کی رات میرے ابو بکر نے جو قربانی عطا فرمائی اس ایک قربانی کی نیکی تیری ساری نیکیوں سے بھاری ہے۔ ماہ رمضان مبارک خاص ہے، رمضان کے روزے خاص ہیں،
نماز تراویح خاص ہے، رمضان کا اجر خاص ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا صدیق اکبر کی نسبت خاص ہے، روزے داروں کے لیے باب الریان دروازہ خاص ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی خاص برکتیں اترتی ہیں۔ جو جتنا عمل کرتا ہے اللہ تب جل مجدہ ہر ایک کے اعمال کو دیکھتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، روزے داروں کو دیکھتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان پر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا مجھ کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ خوشبو روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ خوشبو کائنات کی ساری خوشبوؤں سے پسند ہے۔ خوش نصیب ہے اللہ جل مجدہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، جو ماہ رمضان المبارک کا ادب کر رہے ہیں، جو روزے دار کا ادب کر رہے ہیں، جو روزوں کا ادب کر رہے ہیں، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ان پر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جمعہ المبارک نماز جمعہ المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، ہر جمعہ یوم عید ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جس طرح اللہ کی برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح نماز جمعہ کی برکتیں اور سعادتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جو خالی دامن آتا ہے اللہ رب العزت اس کی خالی جولی اپنی رحمت و برکت سے بھر کے بھیجتا ہے۔ جو جتنا سفر کر کے آتا ہے، جتنی مشقت میں آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے سفر آنے کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے فرمایا میں نے مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں جو ہر آنے والے کو دیکھتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام سب سے اوپر لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جمعہ کی دوسری اذان آتی ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اپنا لکھنے کا کام بند کر دو اور نماز جمعہ کی صفوں میں بیٹھ جاؤ۔ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز جمعہ میں صرف انسان نہیں ہوتے، فرشتے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں نماز جمعہ اور اجتماع جمعہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنا لکھا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھترے اور بکرے کی قربانی کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے حضور نے فرمایا اسے مرغی کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو سب سے آخر میں آتا ہے جب دوسری اذان ہو چکی ہوتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ صف در صف نماز جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے آخر میں آنے والے کو انڈے کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ فلاں شخص فلاں علاقے سے نماز جمعہ کے لیے آتا تھا، پچھلے جمعہ المبارک کو بھی آیا تھا، اس سے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی آیا تھا، آج نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر وہ بیمار ہے تو تو اس کو صحت عطا فرما، اگر وہ پریشان حال ہے تو تو اس کی پریشانی کو دور فرما،
نماز جمعہ میں تشریف لانے والوں، تمہارے لیے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے منزل آسان فرما، اس کے لیے سفر کی مشکلات آسان فرما، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو باری تعالیٰ تو اس کی بخشش فرما۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جملہ سعادتیں، جملہ برکتیں، جملہ رحمتیں اللہ رب العزت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آپ کا آنا اپنی بارگاہ